بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا مختصر تعارف کرواتا چلوں کہ آج کی ویڈیو خصوصاً ان افراد کے لیے ہے جو آنے والے دنوں میں کسی ایگزام کی یا کسی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ تمام ناظرین اس ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ تو آپ تمام ناظرین کے لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ سود مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلا سوال ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شہر مکہ، سعودی عرب میں۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کس دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ باب السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید کب ادا کی تھی؟ 2 ہجری مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے؟ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ۔ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ کہاں نصب کیا گیا تھا؟ نمرہ کے مقام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تلوار سے کس نے وار کیا تھا؟ عبداللہ بن کمیہ نے غزوہ احد کے دوران۔ معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2 نمازیں۔ معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کن مرتد باغیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا؟ فجح سلمہ کو۔ ابی بن خلف نامی شخص کو کس نے قتل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا۔ قرآن الکریم کا اردو ترجمہ کس نے لکھا تھا؟ برِ صغیر میں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے 1200 ہجری میں اردو ترجمہ کیا تھا۔ قرآن الکریم میں کن 2 مقامات کو شاعر اللہ کہا گیا ہے؟ صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا۔ قرآن الکریم کی کون سی سورت کا نام کسی شہر کے نام پر ہے؟ سورۃ الروم۔ فصاحت القرآن، قرآن کا خیمہ کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کو قرآن کا خیمہ کہا جاتا ہے۔ کسبات القرآن، قرآن کی کوہان یا چوٹی کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کو۔ سلس القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص۔ سلس کے معنی ہے تیسرا حصہ۔ سورۃ الزخرف کے معنی کیا ہے؟ سونا، یا انگلش میں ورڈ ہے گولڈ، اس کو سونا کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الانبیاء۔ کس صورت میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو؟ سورۃ العمران آیت نمبر 103۔ قرآن الکریم کا مصنف کون ہے؟ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنی ازواج مطہرات نے قرآن حفظ کیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ملتا ہے۔ کن ازواج مطہرات کا انتقال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا؟ ام المومنین امی خدیجہ اور زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہا کا۔ غزوہ بدر میں کفار کے کتنے سردار مارے گئے اور ان کے کیا نام تھے؟ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف۔ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کا پرچم کس کے پاس تھا؟ سب سے بڑا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس اور انصار کا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ احد میں کس نے علیحدگی کی سازش کی تھی؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ سازش کی تھی۔ غزوہ خندق میں کتنے کفار ہلاک ہوئے تھے؟ 3 کفار ہلاک ہوئے تھے، اور بعض اوقات ایک قول کے مطابق 10 کفار کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ان کے ناموں کا پتہ نہیں ہے۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے کن کو بھیجا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کس غزوہ میں پہلی بار نماز خوف ادا کی گئی تھی؟ الرحیق المختوم کے مطابق صلح حدیبیہ کے وقت حکم نازل ہوا، جب کہ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ ذات الرقہ میں یہ نماز خوف ادا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 30، حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ شداد بن اسود۔ انہی کا ذکر زیادہ ملتا ہے کتابوں میں، جن کو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا تھا۔ حضرت شیط علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے؟ 50 صحیفے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کون قائم مقام خلیفہ بنا تھا؟
جب بیت المقدس گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ قائم مقام مقرر ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ میں تمہیں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بدلہ دیتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے زیادہ نعمت عطا کرتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ پرہیزگاری کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی روشنی بناؤ، جان لو کہ جب تک نیت نہ ہو عمل کا کوئی ثمر نہیں، جس کی نیکی نہیں اس کے پاس اجر نہیں، اور جو شخص نرمی نہیں کرتا وہ مفلس ہے، اور جس کے پاس اخلاق نہیں وہ بے نصیب ہے۔ یہ نصیحت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کس نے ہلاک کیا تھا؟ کسی نے نہیں، مجوسی ابو لولو فیروز نے خودکشی کی اور جہنم رسید ہوا تھا۔ کس صحابی نے اپنے والد کا قتل کیا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دوران۔ شام حبشہ نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے اور کون سی سورت تلاوت کی تھی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورت مریم کی چند آیات تلاوت کی تھی۔ کس سورت میں تکمیل دین کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورت المائدہ آیت نمبر 3۔ زمزم کس زبان کا لفظ ہے؟ چند ارباب دانش کے نزدیک یہ مصری زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ٹھہر ہے، اور کچھ ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ زمزمہ سے ہے جس کا مطلب چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پینا۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 8 درجے ہیں۔ جنت الفردوس، جنت دارالقمام، جنت دارالسلام، جنت دارالقرار، جنت دارالحقت، جنت دارالعدن، جنت النعیم، جنت الماوا۔ باب الریان نامی دروازے سے کون جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ دوزخ کی کتنے درجے ہیں؟ دوزخ کے 7 درجے ہیں۔ جنگ یرموک میں رومی فوج کی کیا تعداد تھی؟ 2,40,000۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا والد کون تھا؟ حرب۔ ایک اور ام جمیل بھی تھیں، وہ کون تھیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اصل نام فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ تھا۔ صحابہ کہف کس زمانے میں تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ کون تھی؟ ام الفضل رضی اللہ عنہ، اصل نام حضرت لبابہ بن حارث تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی کون تھے؟ حضرت زرار بن عبد المطلب۔ کون سے صحابی بنا کوئی نماز پڑھے شہید ہوئے تھے؟ عہد میں عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ اسیرم کے نام سے مشہور تھے، جبکہ خیبر میں اسود رائی رضی اللہ عنہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی بیوی کون تھی؟ بی بی آسیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کے والد کون تھے؟ عمران۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ رمل کے لغوی معنی قدم نزدیک رکھنا اور مونڈوں کو ہلانا۔ یہ رمل حج اور عمرہ کی سنت ہے، یہ صرف مردوں کے لیے، عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ پہلے طواف میں 3 چکروں میں سینہ تان کر اکڑتے ہوئے بہادری دکھاتے ہوئے چلنا رمل کہلاتا ہے۔ بقیہ 4 چکروں میں معمولی رفتار پر چلنا سنت ہے۔ علی گڑھ کے پہلے سیکرٹری کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ کس نے مسلمانوں کو کانگریس سے لا تعلق رہنے کا مشورہ دیا تھا؟ سر سید احمد خان نے۔ انڈیا میں گورنر جنرل کا عہدہ کب نافذ ہوا؟ 20 اکتوبر 1774 کو یہ عہدہ نافذ ہوا۔ انڈیا میں وائسرائے کا عہدہ کب نافذ کیا گیا؟ 1858 میں، جب برطانیہ نے ہندوستان پر براہ راست حکومت کا آغاز کیا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد کون پہلا وائسرائے بنا تھا؟ لارڈ کیٹنگ۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا پہلا صدر کون تھا؟ ومیش چندر بنرجی۔ قائد اعظم نے کب کانگریس کو استعفیٰ پیش کیا؟ 1920 میں۔ اردو تحفظ تحریک ایسوسی ایشن کا صدر کون تھا؟ نواب محسن الملک۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے وقت وائسرائے کون تھا؟ لارڈ بارڈنگ۔ لکھنؤ معاہدہ کب ہوا تھا؟ دسمبر 1916 میں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی؟ دوسری اور تیسری۔ بعض کتابوں میں صرف دوسری گول میز کانفرنس کا ذکر ملتا ہے، لیکن دوسری اور تیسری پہ اتفاق زیادہ ہے۔ گاندھی جناح
مذاکرات کب اور کس نے کروائے تھے؟ 9 ستمبر سے 27 ستمبر 1944 میں راج گوپال اچاریہ نے کروائے تھے۔ CR فارمولا کیا تھا؟ مارچ 1944 میں گاندھی اور راج گوپال اچاریہ نے ایک فارمولے کو حتمی شکل دی۔ اس فارمولے کو CR فارمولا کہا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان لاہور 1940 کی تائید سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ چودھری خلیق الزمان نے۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد انگلستان میں کون سی پارٹی اقتدار میں آئی تھی؟ لیبر پارٹی آئی تھی اور کلیمنٹ اٹلی برطانیہ کے وزیر اعظم بننے تھے۔ کرپس مشن کیوں انڈیا آیا تھا؟ 1942 کے ابتدائی ایام میں جب ایشیا میں برطانوی مقبوضات ایک ایک کر کے برطانیہ کے ہاتھ سے نکلنے لگے تو اس نے ہندوستان کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور جنگ میں ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے 22 مارچ 1942 کو سر اسٹیفورڈ کرپس کی سربراہی میں ایک مشن ہندوستان بھیجا، جس کا مقصد ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ گفت و شنید کر کے ہندوستان کی آئینی مسائل کا حل تلاش کرنا تھا۔ ڈیجون پلان منصوبے کی صدارت کس نے کی تھی؟ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ آزادی پاکستان کے وقت برصغیر میں کتنی ریاستیں تھیں؟ تقریباً 560 ریاستیں تھیں۔ 1947 میں پاکستان میں کس کی حکومت تھی؟ پاکستان مسلم لیگ کی، جس کے گورنر جنرل قائد اعظم اور وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ کون تھے؟ ملک غلام محمد۔ قرارداد مقاصد کو کب مستقل طور پر آئین میں شامل کیا گیا؟ 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے۔ 1 یونٹ کے دوران مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش کا گورنر جنرل کون تھا؟ پہلے گورنر امیر الدین احمد تھے۔ قومی چرانہ کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ سردار عبدالرب نشتر۔ یہ 9 رکنی کمیٹی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی منسٹری کون سی تھی؟ خارجہ امور کی منسٹری، جو کہ ایوب خان کے دور میں ملی تھی۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو کس نے برطرف کیا تھا؟ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے۔ خواجہ ناظم الدین کا پہلا عہدہ کیا تھا؟ آزادی پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل منتخب ہوئے اور بعد میں وزیر اعظم بنے۔ اسکندر مرزا کیسے ڈائریکٹ صدر بنا تھا؟ 23 مارچ 1956 کو آئین نافذ ہونے کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ صدر کے عہدے میں تبدیل ہو گیا تھا اس وجہ سے۔ مسلم فیملی آرڈیننس کس نے جاری کیا تھا؟ 1961 میں ایوب خان نے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد حکومت کس نے سنبھالی تھی؟ صدر غلام اسحاق نے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ دریائے سندھ۔ منشر جھیل کہاں ہے؟ ضلع جامشورو اور دادو میں۔ سپریم کورٹ کا پرانا نام کیا تھا؟ فیڈرل کورٹ آف پاکستان۔ سانحہ اوجڑی کیمپ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں روس کو ہرانے کے لیے پاکستان کو اسٹنگر میزائل دیتا تھا تاکہ طالبان ان سے روسی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کو مار کر گرا سکیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ میزائل جڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے قریب اوجڑی کیمپ میں محفوظ کیا کرتا تھا۔ 10 اپریل 1988 کو اچانک اس کیمپ میں آگ لگ گئی اور جڑواں شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اس واقعے میں 103 افراد کی جان گئی جبکہ 1300 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ سی بی ڈویژن میں کتنے ضلع ہیں؟ 5 ضلع ہیں: سی بی، ہرنائی، زیارت، کوہلو اور ڈیرہ بگٹی۔ بلوچستان کے ساحلی پٹی کی لمبائی کتنی ہے؟ 750 سے 771 کلومیٹر تک کا ذکر ملتا ہے۔ حفیظ جلندری کا مقبرہ کہاں ہے؟ اقبال پارک کے اندر، مینار پاکستان سے کچھ فاصلے پر۔ پاکستان کتنا ہے؟ 1.91، 1.91%۔ NDMA یعنی کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کون ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب۔ 1973 کی آئینی کمیٹی میں کتنے ارکان تھے؟ 25 رکنی کمیٹی تھی۔ اسمبلی میں آئین کے کس آرٹیکل کے تحت عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے؟ آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 95 کے تحت۔ گوادر کے قریب کون سا ملک ہے؟ سلطنت عمان۔ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک نظریہ کی بنیاد پر بنا؟ یہودی ملک اسرائیل۔ معدنیات کا عجائب گھر کس کو کہتے ہیں؟ ضلع چاگی، بلوچستان۔ وینس نامی جگہ کس ملک میں ہے؟ اٹلی میں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پارک کون سا ہے؟ گرین لینڈ نیشنل پارک ہے۔ اور طویل القامت درخت کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ ملائیشیا میں۔ درخت کا نام مینارا، جس کی لمبائی 100 میٹر یعنی کہ 32 فٹ کے
قریب قریب ہوتی ہے۔ سکندر ثانی کس کو کہتے ہیں؟ علاؤالدین خلجی کو سکندر ثانی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ کل 7 بر اعظم ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا بر اعظم کون سا ہے؟ بر اعظم آسٹریلیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی کتنی ہے؟ 8,848 میٹر، جبکہ 29,028 فٹ، یعنی کہ میٹرز میں اگر میئرمنٹ کی جائے تو 8,848 میٹر، اور فیٹ میں ہوگی 29,028 فٹ۔ کشمیر کی لوکیشن کیا ہے؟ ریاست جموں کشمیر بر اعظم ایشیا کے وسط میں اور برصغیر پاک و ہند کی عین شمال میں واقع ہے، چنانچہ اسی لحاظ سے اسے ایشیا کا دل اور برصغیر کا تاج کہا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ اب مقبوضہ کشمیر میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر کا ایک لیفٹیننٹ گورنر ہے جس کے زیر سایہ 4 منسٹر کام کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 13,297 مربع کلومیٹر۔ آئی ایم ایف کا مطلب کیا ہے، یا آئی ایم کس لفظ کا مخفف ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یو این ڈی پی کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ادارہ تبدیلی کی حمایت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے لیے بہتر زندگی کی تعمیر میں مدد کے لیے علم، تجربے اور وسائل سے ممالک کو جوڑتا ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک کو ماہر مشورے، تربیت اور تعاون فراہم کرتا ہے۔ اس سے اقوام عالم میں تکنیکی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ یو این او کب بنا تھا؟ 24 اکتوبر 1945 کو۔ پاکستان نے یو این او کب جوائن کیا تھا؟ 30 ستمبر 1947 کو۔ او آئی سی کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ، سعودی عرب میں۔ آذربائیجان کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ باکو شہر آذربائیجان کا دارالحکومت ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازع کس جگہ پر ہے؟ ناگورنو کرباخ کے متنازع خطے پر ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 130 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آرمینیا کا مذہب کیا ہے؟ عیسائی مذہب۔ ترکی کے صدر طیب رجب اردگان نے حال ہی میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آرمینیا علاقائی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان میں کب انتخابات ہوں گے؟ 15 نومبر 2020، جو کہ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے؟ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کو 11 جماعتی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہ بنانے کی سفارش کی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کون ہیں؟ افغان امن مفاہمتی کونسل کے چیئرمین۔ ڈاکٹر عبداللہ کیوں پاکستان آئے؟ صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور عسکری قیادت سے ملاقات کرنے کے لیے، افغان امن معاہدہ اور پاکستان افغان تعلقات پر بات کرنے کے لیے۔ ٹرمپ نے کیا کہا امریکی الیکشن کے بارے میں؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست کی صورت میں پرامن انداز میں اقتدار کی منتقلی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ G20 ممالک کا اجلاس کب ہوا اور کون سربراہی کرے گا؟ 21 سے 22 نومبر 2020 کو ریاض، سعودی عرب میں سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس اجلاس کی سربراہی کی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو کتنا قرضہ دے گا؟ 500 ملین امریکی ڈالر۔ یوکرائن کا جہاز کہاں گرا اور کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ یوکرائن کے شہر چوگویف کے علاقے خارکیف میں فوجی طیارے کو لینڈنگ کے دوران حادثہ پیش آیا، اور طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ایئر کیڈٹس شامل ہیں۔ فوجی طیارے میں 27 افراد سوار تھے، جن میں سے صرف ایک زندہ بچ سکا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے کس موضوع پر بات کی تھی؟ منی لانڈرنگ، اسلاموفوبیا، موسمیاتی تبدیلی، کشمیر میں انڈین مظالم سمیت کئی اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بیلاروس مظاہروں کا الزام روس نے کس ملک پر لگایا؟ امریکہ پر لگایا۔ آپ تمام ناظرین کا شکریہ جو اینڈ تک ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ شکریہ۔